آج کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ حیض آنے کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہونی چاہیے۔ تو توجہ کرنی ہے کہ کم سے کم جو بچی کی عمر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل فکر اسلام پر ویڈیو کو دیکھنے والے، لائک و شیئر کمنٹ کرنے والے اور دیگر نئے آنے والے سبھی کے لیے اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک لم یزل جو ان میں بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو ان میں بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرمائے، جو ان میں بے گھر ہیں مالک کریم انہیں اچھا گھر عطا فرمائے، جو ان میں پریشان حال ہیں اللہ وحدہ لا شریک ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اب وقار ہمارا آج کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ حیض آنے کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہونی چاہیے۔ تو توجہ کرنی ہے کہ کم سے کم جو بچی کی عمر ہو جس کو حیض آئے گا وہ 9 برس کی ہے، یعنی کہ کم سے کم جو حیض شروع ہوگا اس وقت بچی کی عمر 9 سال ہوگی، اور حیض آنے کی انتہائی عمر آخری عمر یعنی کہ وہ ہے 55 سال۔ اس عمر والی عورت کو عائشہ یعنی حیض و اولاد سے نا امید ہونے والی کہتے ہیں۔ 9 برس کی عمر سے پہلے اور 55 برس کی عمر کے بعد جو خون آئے گا وہ نہ حیض کا ہوگا نہ نفاس کا ہوگا، تو اسے استحاضہ کہیں گے۔ یعنی کہ اگر 9 سال کی عمر سے پہلے اگر خون جاری ہوتا ہے تو وہ حیض نہیں ہوگا، وہ نفاس کا نہیں ہوگا، بلکہ وہ استحاضہ کا ہوگا۔ اسی طرح جو 55 سال جب کسی عورت کی عمر ہو جائے اس کے بعد اگر خون آئے تو اس کو بھی نہ حیض کہیں گے نہ نفاس کہیں گے، بلکہ اسے بھی استحاضہ ہی کہیں گے۔ یہ یاد رہے کہ اگر کسی عورت کو یعنی کہ کوئی عورت طاقتور ہوتی ہے، اگر وہ 55 برس کی عمر کے بعد خالص خون بالکل ایسے ہی رنگ کا آیا جیسا کہ حیض کے زمانے میں آیا کرتا تھا، تو پھر اسے بھی حیض شمار کر لیا جائے گا۔ اس سے پہلے یعنی کہ 9 سال سے پہلے والے کو جو خون آئے گا وہ حیض شمار نہیں کیا جائے گا، وہ استحاضہ ہوگا۔ 55 سال کی عمر کے بعد جو خون آئے گا اسے جو ہے اگر وہ خون بالکل مشابہ ہے جیسا کہ حیض میں آیا کرتا تھا تو پھر اسے حیض بھی مان لیا جائے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔